بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 163۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی راہ پالو گے تم۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہو بلکہ مذہب ابراہیم کا یکسو ہونے والا ہے۔ وما كان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے۔ قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم، کہو تم ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو اتارا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور نبیوں پر، اور اس پر جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، اور اس پر جو دیے گئے انبیاء ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، نہیں تفریق کرتے ہم کسی کے درمیان ان میں سے اور ہم اس کے منقاد ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، پس اگر ایمان لائیں وہ اس طرح جس طرح ایمان لائے ہو تم اس پر، تو یقیناً راہ پالی انہوں نے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر روگردانی کریں وہ تو اس کے سوا نہیں کہ وہ ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس اب نمٹ لیں گے آپ کی طرف سے ان سے اللہ تعالیٰ، اور وہ خوب سننے والے ہر بات جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگنا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون اچھا ہے اللہ سے رنگنے میں۔ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، کہو کیا بحث کرتے ہو تم ہم سے اللہ کی رحمت میں درا حالے کہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے کام ہیں اور تمہارے لیے تمہارے کام ہیں۔ ونحن له مخلصون، اور ہم اسی کے لیے اخلاص سے کام کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى، کیا کہتے ہو تم بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور پوتے نواسے تھے وہ یہودی اور عیسائی عیسائی۔ قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی اللہ کی گواہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک جماعت ہے تحقیق گزر گئی اس کے لیے ہے جو کمایا اس نے، اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے، اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم ان گناہوں کے بارے میں جو تھے وہ کرتے۔ آیات مبارکہ کی مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ تہتدوا جواب امر ہے، حنیفاً ابراہیم کا حال ہے، حنیف تمام باطل ادیان سے یکسو ہو کر دین حق کی طرف مائل ہونے والا۔ حنف حنفاً عن الشیء، ایک طرف کو جھکنا۔ وما اللہ پر عطف ہے، سبت پوتے نواسے نبیرہ، شقاق ضد شدید اختلاف، بمثل میں مثل تحسین کلام کے لیے زائد ہے، اس میں مفعول کی 2 ضمیریں ہیں، کاف اور ہم۔ کفا یکفی کافی ہونا، صبغۃ اللہ فعل معذوف کا مفعول مطلق ہے جس کا حذف واجب ہے، ای صبغۃ اللہ، اور صبغۃً تمییز ہے۔ فی اللہ مضاف معذوف ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے بارے میں۔ عندہ اللہ کی پہلی صفت ہے، من اللہ اللہ کی دوسری صفت ہے۔ یہود و نصارہ مسلمان ہونے کے بجائے مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے مذہب
کو برحق سمجھتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا دین اختیار کر لو، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی بات عیسائی بھی کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہدایت کا راستہ ابراہیم کا راستہ ہے، ابراہیم تمام باطل ادیان سے یکسو ہو کر اللہ کے دین کی طرف مائل تھے، لہٰذا ان کا دین اختیار کرو، وہی ہدایت کا راستہ ہے، اور ان کی ملت پر اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، لہٰذا مسلمان ہو جاؤ، یہی برحق دین ہے، تمہارے ادیان ابراہیم کی ملت نہیں۔ اور مشرکین کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ ابراہیم مشرک کہاں تھے؟ وہ تو واحد ایک اللہ کے پرستار تھے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا یہودیت اختیار کر لو یا عیسائیت راہ راست پا لو گے، بلکہ یکسو ہونے والے ابراہیم کی ملت اختیار کرو، وہی راہ راست ہے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ملت ابراہیم پر ایمان لانے کے لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کے نمائندے ہیں، سب پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں، پس مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء کی وحی پر اور رسولوں کی کتابوں پر بلا تفریق ایمان لائے۔ رہا عمل کا معاملہ تو وہ ناسخ شریعت پر ہوگا، منسوخ شریعتوں پر عمل نہیں ہوگا۔ جیسے پارلیمنٹ وقتاً فوقتاً قانون بدلتی ہے، پس عمل آخری قانون پر ہوتا ہے، سابقہ قوانین پر نہیں ہوتا، اگرچہ وہ بھی برحق قوانین تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور ان وحیوں پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے نبیوں پر یعنی انبیاء بنی اسرائیل پر اتاری گئیں، اور ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے، اور ان کتابوں پر جو دیگر انبیاء ان کے پروردگار کی طرف سے دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ اگر یہود و نصارہ تمہاری طرح ایمان نہ لائیں تو ان کے شرکا خوف مت کھاؤ، ان کے شر کا خوف مت کھاؤ۔ ایمان وہی معتبر ہے جس کا ذکر ابھی آیا۔ اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لاتے ہیں تو مسلمان ہیں اور تمہارے بھائی ہیں، ورنہ وہ تمہارے کٹر دشمن ہیں، مگر تم ان کی دشمنی کا خوف مت کرو، اللہ ان کے شر سے تمہاری حفاظت کریں گے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، سب احوال سے باخبر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، بس اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو یقیناً انہوں نے راہ راست پا لی، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہی لوگ ضد میں ہیں اور تم حق پر ہو۔ بس اب اللہ آپ کی طرف سے ان سے نمٹ لیں گے، اور وہ خوب سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ کے دین کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے۔ عیسائی شیخی بگاڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ایک زرد پانی ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی ہمارے دین میں داخل ہوتا ہے تو ہم اس کو اس پانی میں غوطہ دیتے ہیں جس سے وہ گناہوں سے پاک اور پکا نصرانی بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایسا پانی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ محض رسم ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقی رنگ اللہ کے دین کا رنگ ہے، اسے اپنے اوپر چڑھاؤ اور صرف اللہ کی بندگی کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے، باقی سب رنگ بیکار ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ترجمہ، اللہ کا رنگنا اور اللہ سے اچھا رنگنے والا کون ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم ہی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ یہود و نصارہ مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں کیونکہ ہم ہی اللہ کے دین پر ہیں، مسلمانوں کا اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں، ان کا دین اللہ کا دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو اللہ جیسا تمہارا رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ ایک وقت میں اللہ نے تم کو اپنا دین دیا، اب ہم کو دیا ہے، اور ہم جو اعمال کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور تم پرانی لکیر پیٹ رہے ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے اعمال تو مقبول ہوں اور ہمارے اعمال مقبول نہ ہوں؟ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ ترجمہ، کہو کیا تم ہم سے اللہ کی رحمت کے بارے میں جھگڑتے ہو، درہاں لے کہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم خالص اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف یہودی یا عیسائی تھے۔ وہی مرغ کی ایک ٹانگ، یہود کہتے ہیں ہمارے اسلاف یہودی تھے، یہی بات عیسائی بھی کہتے ہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ پاک تو فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ یکسو ہونے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آل عمران 67۔ کیونکہ یہودیت اور عیسائیت تو بہت بعد کے مذاہب ہیں، اصل دین تو اسلام ہے، سب انبیاء مسلمان تھے اور یہ بات ان کی کتابوں میں بھی ہے، مگر وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ پس اس سے بڑا ظالم نا انصاف کون جو اللہ کی بات جو ان کے پاس ان کی کتابوں میں ہے اس کو چھپائے۔ ظالموں سن لو، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے بے خبر ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے نبیر یہودی تھے یا نصرانی؟ پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون جو اس شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر ہیں۔ بزرگ زادگی کام نہیں آئے گی۔ بنی اسرائیل کے دل میں بزرگ زادگی کا خیال جم گیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال کیسے ہی برے ہوں ان کے باپ دادا ان کو ضرور بخشوا لیں گے، اس لیے سابقہ آیت کو مقرر لا کر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: وہ تمہارے اسلاف ایک جماعت تھی جو بالتحقیق گزر گئی اور تم علیحدہ جماعت ہو۔ اس جماعت کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، یعنی ہر ایک کی نیکی اس کے لیے اور تم سے ان گناہوں کا سوال نہیں ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے، اسی طرح تمہارے گناہ وہ نہیں اوڑھیں گے اور تمہیں انہی کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔